بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبے وقفے کے بعد پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر، کیونکہ درمیان میں رمضان آ گیا تو رمضان میں چونکہ روزے کے ساتھ شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر جب شوگر لیول ڈاؤن ہو آدمی کا تو دماغ اور میموری اتنی اچھی طریقے سے کام نہیں کرتی، تو اس کے بعد پھر عید کے ماحول کے بعد کافی عرصہ بیت گیا، اور میرا جو وی لاگ ہے اس کا سلسلہ بھی منقطع رہا۔ تو ابھی میں دوست احباب بہت گلہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ یار آپ نے یہ سلسلہ کیوں توڑ دیا اتنے عرصے سے۔ تو آج دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی یادوں کے ساتھ، ظفر بختیوری یادوں کے آئینے کے ساتھ۔ تو ہم پہنچے تھے گارڈن کالج تک زندگی کے سفر میں۔ تو گارڈن کالج کا جو میرا پیریڈ تھا، میں نے اس پہ جہاں تھوڑی بہت بات چیت کی ہے، تو اس سے میری شخصیت کے اندر ایک بہت نکھار پیدا ہوا، میری زندگی کے اندر موٹیویشن آئی، مجھے لوگوں سے ملنے جلنے کا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اور کانفیڈنس جو تھا زندگی کے اندر، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ مجھے کانفیڈنس ملا ایک بہتر اور ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ تو گارڈن کالج کے جو ایام تھے اس کے اندر کچھ چیزیں بہت یادگار ہیں میرے اس دور کے اندر۔ ایک جو ایوب خان کے خلاف تحریک تھی، وہ بہت ہی ایک ایسا موٹیویشن تھی، ایک ایسا عہد تھا، ایک ایسا دور تھا جس میں جو پوری پاکستان کی جو اسٹوڈنٹ اور طلباء تھے، انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ اور میں بھی چونکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، مطلب کہ ہمیشہ اعزاز کے ساتھ میں نے پاس کیا، اچھے نمبر لیتا تھا، لیکن ایوب خان کے خلاف تحریک کے اندر میں بہت زیادہ سرگرم ہو گیا۔ اور اب جب میں سوچتا ہوں زندگی کے اس موڑ پر، تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہماری تحریک نہ چلتی اور ایوب خان جو تھے وہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوتے، اور کوئی جمہوری طریقے سے ٹرانسفر آف پاور ہو جاتا، تو شاید ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ بنگلہ دیش جو ہے، دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے پیاروں کے اس دنیا سے رخصت ہونے پہ روتا ہے۔ میں بھی زندگی میں اپنی والدہ اور والد کو دنیا سے رخصت ہوئے رویا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جن میں حکیم سعید، جو ایک ماشاءاللہ بہت بڑے محب وطن پاکستانی تھے، اور اسی طرح سے کچھ اور ہمارے دوست احباب جنہوں نے جاتے ہوئے زندگی میں مجھے رلایا۔ اس میں بنگلہ دیش کا سانحہ جو تھا وہ بھی ایک ایسا سانحہ تھا جس نے مجھے رلایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نے مجھے رلایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جو تھی اس نے بھی مجھے رلایا۔ تو زندگی میں جب آپ کچھ ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع آتے ہیں، تو پھر آپ زندگی کے اندر اس کو جب اس کی شدت محسوس کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی تو گارڈن کالج اس کا گڑھ تھا، اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم گارڈن کالج سے ایک اسٹوڈنٹ کا جتھا لے کر ہم گارڈن کالج سے پی سی ہوٹل جو تھا مال روڈ پر وہاں گئے، اور وہاں اس لیے گئے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک جلوس لے کر گئے۔ اس وقت
گارڈن کالج کی جو اسٹوڈنٹ یونین تھے اس کے صدر مجھے یاد ہے شاید اگر غلط نہیں ہو تو جہانگیر مغل صاحب تھے. تو ان کے ساتھ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو پشاور گئے ہوئے ہیں اور وہ پشاور سے واپس آئیں گے کافی دیر کے بعد. اور ہم وہاں نعرے لگا رہے تھے ایوب خان کے خلاف، جمہوریت کے لیے. تو اتنی دیر میں مجھے یاد ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب اس وقت ہوٹل کے اندر موجود تھے. وہ آئے تو وہاں پر ایک فوارہ سا تھا، تو وہ فوارے کے ارد گرد ایک چھوٹی سی ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہم سے خطاب کیا. اور بہرطور وہ خطاب کیا تھا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہم ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد کے بھی نعرے لگا رہے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی صفوں میں اس وقت احمد رضا قصوری بھی تھے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کسی شخصیت کا نعرہ مت لگاؤ، پیپل پارٹی زندہ باد کے نعرے لگاؤ، اور اس طرح کی باتیں کچھ مجھے یاد ہیں. تو بہرطور وہ جو اس کے بعد جب بھٹو صاحب وہاں سے آ رہے تھے پشاور سے، تو اسی دن کا واقعہ ہے کہ پولی ٹیکنیکل کالج جو تھا اس کے باہر مظاہرہ ہوا، اور وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو عبدالحمید، اور اس کی شہادت ہوئی اس المیے میں. وہ ایوب خان کی تحریک کے خلاف پہلا جو میں کہوں گا کہ شہید تھا جمہوریت کا. تو بہرطور اس کے بعد پھر پورے ملک میں آگ لگی، مظاہرے شروع ہوئے، اور الٹیمیٹلی ایوب خان کو جو ہے نا اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا. لیکن وہ پورا جو عہد ہے وہ سارا آج بھی مجھے یاد ہے، اور میں آج بھی یہ مجھے آج زندگی کے اس موڑ پر یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے کیا وہ غلط کیا. کیونکہ ہم نے ایوب خان، یہ نہیں کہ وہ میرے فیورٹ تھے بہت زیادہ، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوا کہ وہ اگر پرامن انتقال اقتدار ہوتا، جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا، سسٹم بدلتا، تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا. تو جو ایونٹس ہوتے ہیں، اور ایوب خان جب 65 کی جنگ کے بعد جب وہ گیا تاشقند میں، روس میں، اور وہاں اس نے معاہدہ تاشقند کیا، اور جب وہاں سے واپس آیا تو اس کے بعد ایوب خان کے خلاف جو طلبہ کی تحریک تھی وہ شروع ہوئی. تو یہ المیے ہیں، یہ ٹریجڈیز ہیں کہ کیسے تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں، کیسے لوگوں کو اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور کیسے نئے چہرے جو ہے وہ آگے آتے ہیں، سامنے آتے ہیں. تو بہرطور اس پر بات چلتی رہے گی. آج کا وی لاگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.